بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ شاہی محل میں کھانے کی پربہار میز کے ارد گرد آج کی شام نے کتنی اداسیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں، جہاں ہمیشہ بیسیوں مہمانوں، عمرہ، سپہ سالاروں، سفیروں اور بلقان کے بادشاہوں کے کہکہے گونجے کرتے تھے، جہاں ایسی شامیں شباب و شراب کی رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی آتی تھیں، آج وہاں کھانے کی اس وسیع میز پر صرف جولین اور تھیوڈورا بیٹھے تھے۔ کھانے کے میز پر قطار اندر قطار مومی شمعدانوں کی امٹتی ہوئی روشنی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جولین نے تھیوڈورا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فکر و اندوہ کے آثار بہت تلخ اور نمایاں تھے۔ جولین اب زیادہ دیر تک خاموشی کے اس عذاب کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس نے نہایت ملائم لہجے میں کہا، تھیوڈورا بیٹی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں؟ تھیوڈورا نے حیرانگی کے عالم میں جولین کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نہیں تو مگر میں کس لیے تیار ہوتی؟ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی کیا؟ جولین نے کہا۔ میں روم جانے کی اجازت چاہتی ہوں مقدس باپ، تھیوڈورا بولی۔ تھیوڈورا ابھی تک وہیں کھڑی تھی جہاں سے جولین اسے اپنے ساتھ لے کر نکل آنے کا یقین کر چکا تھا۔ اس نے دیوانگی کے سے عالم میں کرسی پر اپنی گرفت مضبوط کی اور کپ کپائی ہوئی آواز میں بولا، تھیوڈورا میری بچی، میں تم سے بار بار پوچھ چکا ہوں کہ آخر تم روم کیوں جانا چاہتی ہو؟ جولین نے کہا۔ سینٹ پیٹر کے کلیسا میں محترم باپ۔ تھیوڈورا کا سر اس نام سے عقیدت کے باعث جھک گیا۔ میں یہ لفظ بھی تمہارے منہ سے کئی بار سن چکا ہوں، پر کیوں؟ جولین نے کہا۔ غالباً میں بھی اس کیوں کا جواب کئی بار دے چکی ہوں، تھیوڈورا بولی۔ ہاں یہ درست ہے۔ اب جولین کافی سنبھل چکا تھا۔ اس نے پھر کہا، مگر تمہارے اس جواب کی مذہبی اور اخلاقی اور منطقی حیثیت کے بارے میں جو کچھ میں کہہ چکا ہوں تمہیں وہ بھی تو یاد ہوگا، جولین بولا۔ تھیوڈورا نے جولین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے پھر سر جھکا لیا۔ جولین کی آواز میں اعتماد ابھر آیا تھا۔ تھیوڈورا، اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم سینٹ پیٹر کے کلیسا کو ترکوں کے گھوڑوں کا استبل بننے سے بچا سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو بتاؤ کیا اس کلیسا کے ساتھ ہی ہزاروں ننیں بھی ترکوں کی لونڈیاں نہ بن جائیں گی؟ جب سینٹ پیٹر کا کلیسا پاپائے روم اور خود روم کی عظمت و تقدیس کے خطرے میں ہو، اور جب مسلمان دنیا سے صلیب اور مصلوب پیغمبر کے نام و نشان تک مٹانے پر تل گئے ہوں، کیا یہ مناسب ہے کہ یورپ کی ساری مسیحی آبادی سینٹ پیٹر کے عظیم و مقدس کلیسا کے وسیع صحن میں جا کر خودکشی کر لے؟ بیٹی تھیوڈورا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، ادرنا کی تسخیر کلیسا اور مسیحیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ ہم نے ادرنا فتح کر لیا تو پھر فلسطین تک کوئی بھی ہمارا راستہ نہ روک سکے گا، جولین کہہ رہا تھا۔ فلسطین کا نام سنتے ہی تھیوڈورا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے فریاد کے لہجے میں کہا، مگر ایک زبردست لشکر کے بغیر آپ ادرنا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جولین کے چہرے پر تجربہ مسکرا اٹھا۔ اس نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹی، دنیا کی ہر جنگ اور لشکر اور اسلحے سے نہیں لڑی جاتی۔ بعض لڑائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں تنہا کوئی بوڑھا مرد یا ایک بے یار و مددگار لڑکی بھی بے خوفی کے ساتھ جیت سکتی ہے، اور میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے تنہا تھیوڈورا میری بچی بھی کافی ہے، جولین نے کہا۔ میں؟ تھیوڈورا جیسے نیند سے چونک اٹھی۔ ہاں تم ادرنا پر تم اکیلی الغار کر سکتی ہو، جولین بدستور مسکرا رہا تھا، مگر شرط یہ ہے کہ تم راہبانہ زندگی کی بجائے ایسی زندگی کو اپنا لو جو مسیح کے نام اور سینٹ پیٹر کی عظمت پر قربان ہو سکے، جولین کہہ رہا تھا۔ میں اس مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے پر تیار ہوں، مگر میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ جولین کی آنکھوں میں گویا روشنی لوٹ کر آ گئی۔ اسے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، تم اس دور ابتلا کا خاتمہ کر سکتی ہو تھیوڈورا، تم اس سیلاب کا رخ بدل سکتی ہو جو چنگاڑتا ہوا سینٹ پیٹر کے کلیسا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری بچی، اگر تم ادرنا پہنچ کر وہ چھوٹا سا کام انجام دے سکو جس کے لیے تم پیدا کی گئی ہو، تو مسیحیت تم پر فخر کرے گی۔ آنے والی نسلیں تمہارا نام لیتے وقت عقیدت و احترام کے ساتھ جھک جایا کریں گی، جولین نے کہا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ؟ ہاں، میں خود ہی تمہیں بتانے والا تھا کہ تمہیں ایک بہت اہم کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن اس میں کامیابی کا نتیجہ ایک ایسی عظیم الشان فتح ہوگا جسے یورپ کی متحدہ صلیبی فوجیں بھی حاصل نہ کر سکیں گی، جولین نے کہا۔ آخر وہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ اب تھیوڈورا دلچسپی لے رہی تھی۔ صرف اتنا کہ تم ادرنا پہنچ کر سلطان مراد کی مسیحی بیوی مرایا کا سراغ لگاؤ۔ اس کا ایک بچہ بھی ہے، اول تو ماں بیٹے دونوں کو، ورنہ تنہا بیٹے کو وہاں سے نکال لاؤ۔ مریامہ کا یہ بیٹا سلطان مراد کی اولاد
اور سلطنت عثمانیہ کا جائز حقدار ہے۔ اگر تم اسے قسطنطنیہ تک لے آؤ تو سمجھو کہ عثمانیوں کے اقتدار کا آفتاب ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اور سینٹ پیٹر کی عظمت تا اب بحال ہو گئی۔ تھیوڈورا خاموشی کے ساتھ سوچنے لگی۔ جولین نے اس کے سامنے ہر بات کھول کر بیان کر دی تھی اور اب صرف اسے ہی کسی فیصلے پر پہنچنا ہے۔ جولین تھیوڈورا کی خاموشی میں اپنے اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک ساتھ سن رہا تھا۔ آخر تھیوڈورا نے سر اٹھایا۔ اس کی پیشانی پر ایک بھی بل نہیں تھا، اس کی آنکھوں کا غبار چھٹ چکا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، میں درنا جانے کے لیے تیار ہوں۔ جولین خوشی سے بے قابو ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر تھیوڈورا کا سر تھام لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، خدا تمہیں برکت دے میری بچی، میں چاہتا ہوں کہ… پردہ ہلا، آہٹ ہوئی۔ جولین کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اسٹیفانوس جھکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جولین کے قریب آ کر وہ زمین تک اور جھک گیا۔ آپ کے سفر کا انتظام ہو گیا ہے۔ شہر میں یہ افواہ گشت کر رہی ہے کہ جان کاروس ہنیاڑی چند بچے کچے جانبازوں کے ساتھ بوڈا کی فصیل کے نیچے پہنچ چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، جولین ہنیاڑی کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کوئی محافظ دستہ بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ ضرور جا رہا ہے، اسٹیفانوس تھیوڈورا کے سامنے جھکتے ہوئے بولا، خصوصیت کے ساتھ نوابزادی تھیوڈورا کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ تھیوڈورا جولین کی طرف دیکھنے لگی، ادرنا تک پہنچنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یونانی اور لاطینی کلیسا ہماری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، جولین نے کہا۔ بلگریڈ اور ہماسٹڈ کا محافظ ہنیاڑی ورنہ کے میدان میں شکست فاس کھانے کے بعد بوڈا میں اس طرح داخل ہوا جیسے کوئی عام قاصد۔ اب نہ تو شہر سجایا گیا اور نہ ہی پھول برسائے گئے، نہ استقبال کیا گیا۔ ہنگری نوجوان بادشاہ کا سوگ منا رہا تھا اور سینٹ نکولاس چوک پر موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج یہ وہی بوڈا تھا جہاں کچھ ہی عرصہ پہلے مجید اور ہزاروں ترک قیدیوں کے ساتھ یورپ کے ایسے فتح مند سالار کی حیثیت سے آیا تھا جس کے خیر مقدم کو سائے بلکان کی آبادی بوڈا میں سمیٹ آئی تھی۔ لیکن اس کا فخر و غرور ماضی کے سپنوں میں گم ہو گیا تھا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے وہ کھانے کی اس میز کی طرف متوجہ ہوا جس پر جولین اور تھیوڈورا کے خالی کیے ہوئے برتن ابھی تک پڑے ہوئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے شراب کی سراہیوں کو ٹٹولا اور جب اس کے پیٹ کی آگ بجھ گئی تو اسے محل میں چاروں طرف ذلت، شکست اور ناکامی کی آگ کے شعلے رقص کرتے نظر آنے لگے، اور ان رقص کرتے ہوئے شعلوں کے درمیان اسے تھیوڈورا کا خیال آیا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ جولین کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو چکی تھی تو اس کا غم اور غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اسے اپنے جانبازوں میں سے ایک مختصر سا دستہ تیار کیا اور اسے حکم دیا کہ اسی وقت قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور تھیوڈورا کا سراغ لگاؤ۔ وہ سینٹ صوفیہ میں نن بن چکی ہو یا کیسر کے حرم کی زینت، فوراً اسے بوڈا واپس لاؤ۔ اور دستہ روانہ ہو گیا۔ ہنیاڑی پورے چاند کی چاندنی میں کھڑکی سے باہر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ شراب کا جام اس کے ہاتھ میں تھا، تھیوڈورا اور مینوئل کا نام زبان پر، اور دل میں رشک کی آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ 5واں باب، قسطنطنیہ۔ ہنگری سے چلا ہوا ایک قافلہ منزل بہ منزل پر ہول تاریک راتوں اور کٹھن مسافت سے اٹے ہوئے دنوں کی حدیں پھلانگتا قسطنطنیہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس قافلے کا سالار پاپائے روم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین تھا۔ وہ جولین جس کے ادنیٰ اشاروں پر آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے انہی راستوں پر سے ہزاروں جانباز مجاہدوں کا ایک عظیم لشکر پورے تمطراق سے نکلا تھا، مگر آج وہ خود محافظ دستے کے چند یونانی سپاہیوں تھیوڈورا اور کیسل مینوئل کے سفیر اسٹیفانوس کی رقابت میں ہی حاصل کر سکا تھا۔ بوڈا سے بلگریڈ تک کا سفر جولین نے اپنے خوابوں کو سجانے میں طے کیا۔ وہ حسین سپنوں میں کھویا کھویا رہا، اور جب یہ بے سر و سامان کارواں بلگریڈ کی حدود میں داخل ہوا تو وہ شہر کی فصیل کے قریب آ کر اچانک رک گیا۔ مقدس باپ، آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ تھیوڈورا نے جولین کے چہرے کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں تھیوڈورا، میری بچی، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وہی دیوار ہے جس کے نیچے عثمانیوں کی فوجیں آ کر اتری تھیں۔ بلگریڈ ترکوں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی محاصرے کے خلاف ساری یورپ میں نفرت و حقارت کی آگ بھڑکی تھی، اور یہ وہی آگ تھی جس کی تپش محسوس کر کے سارے مسیحی دنیا ایک تندر طوفان کی صورت بلگریڈ کی طرف حرکت میں آ گئی تھی۔ محاصرہ بہت سخت تھا، ترک چٹانوں کی طرح گڑ گئے تھے، مگر مسیحی طوفان بہرحال ایک خونی طوفان تھا۔ میدان دور دور تک لاشوں سے پٹ گیا، اور جولین نے فصیل کے مقابل ایک کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تم ان ترکوں کی قبروں کے نشانات آج بھی دیکھ سکتی ہو جنہیں اپنے وطن کی سرزمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ہاں،
یہ سب قبریں ترکوں کی ہیں؟ تھیوڈورا کے لہجے میں رنج اور حیرت کا عنصر غالب تھا۔ جولین نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی تقریر جاری رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے تھیوڈورا جو بلغاریہ کے انتہائی جنوبی کونے ادرنا سے ساری یورپ کی تسخیر کا عزم لے کر اٹھے تھے۔ بلغاریہ، یوگوسلاویہ، رومانیہ، ہنگری، آسٹریا، اٹلی اور فرانس ہی ان کی منزل نہ تھے۔ دراصل وہ تو ایک بار پھر ہسپانیہ پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ جولین کہتا رہا۔ تو پھر تھیوڈورا کچھ اس انداز سے چونکی جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، کیا ترکوں نے کامیابی کا منہ دیکھا؟ مگر جولین نے اسے کچھ کہنے کی مہلت نہ دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جب تک ادرنا عثمانی ترکوں کے قبضے میں ہے، سارا یورپ ان کی زد میں رہے گا اور وہ کسی بھی وقت مسیح کی عظمت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ قافلہ شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ آج کی رات ان مسافروں کو یہیں بسر کرنا تھی۔ تھیوڈورا تمام رات مسیح کی عظمت کے لیے کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اے کاش وہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اور جیسے جولین اس آواز کو سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ بے قراری کے ساتھ کروٹیں لے رہا تھا۔ ڈینیوب کے کنارے کنارے کتنا طویل سفر اس کے سامنے باقی تھا، اور اگر اس کے ساتھی تھک نہ گئے ہوتے تو وہ یہاں ہرگز نہ رکتا۔ وہ تو اپنی منزل قسطنطنیہ سے پہلے کہیں بھی نہ رکنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں رات گزر گئی۔ عظمت مسیح اور ناموس کلیسا کے نگہبانوں کا یہ گروہ پو پھٹتے ہی بلگریڈ سے چل پڑا۔ فلسطین کی تسخیر، ادرنا کی فتح اور ترکوں کا خاتمہ، کچھ ایسے خواب تھے جنہیں جولین دن کے اجالے میں چلتے پھرتے دیکھتا رہتا تھا، اور اب جب وہ یہاں سے چلا تو یہ خواب اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی جولین کے یہ حسین خواب بہت بھیانک ہو جاتے، اس وقت جب وہ اپنے راستے میں دور دور تک بکھرے ہوئے خونی حادثات کے نقوش دیکھتا، اسے مقدس سلیب کی خاطر جان دینے والوں کی قبریں دکھائی دیتی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یوگوسلاویہ میں ایک دن گزارنے کے بعد جب یہ قافلہ ڈینیوب کے پار رومانیہ کی حدود میں داخل ہوا تو اسے ورنا کا خیال آیا، بحیرہ اسود کا وہ ساحلی شہر جہاں 4 ہی دن پہلے ترکوں نے یورپ کی متحدہ صلیبی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ کارڈینل جولین کے پاؤں بوجھل ہو گئے۔ ایک ایک قدم ایک ایک منزل ثابت ہو رہا تھا۔ آپ ہی آپ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس پرہول راستے پر چلتے ہوئے جدھر بھی نگاہ ڈالتا، گھوڑوں کے پنجر، گلی سڑی لاشیں، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار اور جلے بجھے فوجی سامان کے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ورنہ کا میدان اگرچہ اس وقت سنسان اور ویران پڑا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اوپر گدھ اور چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ یہ منظر جولین کے لیے بہت روح فرسا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ گیا۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں تھیوڈورا سے ہم کلام ہونے کی کوشش کی۔ آہ تھیوڈورا، اگر ہنیاڑی صرف چند لمحے اور میدان میں جمع رہتا تو آج ہم یہاں سے اس خوف و ہراس کے ساتھ نہ گزرتے۔ جولین بول رہا تھا۔ کیا ہم ورنا پہنچ گئے؟ تھیوڈورا نے خوف اور اشتیاق سے ملے جلے تاثر کا اظہار کیا، اور اس کے جواب میں جولین تو کچھ نہ کہہ سکا۔ البتہ استیفانوس کیسر کے سفیر نے اسے بتایا، ہاں نواب زادی، ہم ورنا کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن ورنا پر تو ترکوں کا قبضہ ہے، تھیوڈورا نے کہا۔ ترکوں کا نام سن کر جولین چونک پڑا۔ اس نے تھیوڈورا کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم ورنا میں نہیں رکیں گے۔ نہیں رکیں گے؟ تھیوڈورا نے یوں دہرایا جیسے تھکاوٹ کے باعث اس کا تمام وجود مجسم فریاد بن گیا ہو۔ نواب زادی، اگر ہمارے ساتھ محافظ دستے کے سپاہی نہ ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ ہم کسی ہیلے سے یہاں رات بسر کر لیتے، مگر اب… جولین نے کہنا چاہا۔ استیفانوس کچھ اور نہ کہہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ ورنا کی حدود سے گزرنا بھی ایک غیر معمولی کارنامہ ہوگا، لیکن سادہ لوح عقیدہ پرست لڑکی کو یہ جواب کافی معلوم نہ ہوا۔ اس نے پھر کہا، محافظ دستے کے ہمراہ ہم اس راستے سے گزر بھی تو نہیں سکتے تھے؟ ہاں یہ تو درست ہے، لیکن ہم اپنا راستہ بدل بھی تو سکتے ہیں۔ جولین کو سہارا ملا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس جواب سے اس کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہ ہو سکا تھا۔ جب سے گیلی پولی ترکوں کے قبضے میں گیا تھا، بحیرہ اسود تمام دوسرے سمندروں سے کٹ گیا تھا۔ اٹلانٹک سے آزوف تک دندناتے ہوئے جنگی بیڑے اور وینس اور جنیوا کے تجارتی جہاز اب ان پانیوں میں دکھائی دیتے تھے۔ اب درہ دانیال پر عثمانیوں کا پرچم لہرا رہا تھا، اور ان کی مرضی کے خلاف کسی سمندر کی بھی ایک بھی لہر دوسرے سمندر میں داخل نہ ہو سکتی تھی۔ جولین نے جب راستہ بدلنے کا خیال ظاہر کیا تو استیفانوس نے اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں سے راستہ بدلا گیا تو اس تھکے ہارے اور بے سر و سامان قافلے کو کم از کم 1 ہفتہ اور دشوار گزار دروں میں اور بھیانک چٹانوں کو عبور کرنے میں لگ جائے گا۔
اسے اس وقت سب سے زیادہ نوابزادی تھیوڈورا پر رحم آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ کومل کلی سفر کی صعوبتوں کے باعث کملا کر رہ جائے۔ بے شک آنے والی رات بہت تلخ اور صبر آزما ہوگی، جولین نے خلا میں گھورتے ہوئے خالص روحانی انداز میں کہا، اور اپنے گھوڑے کی لگام بائیں ہاتھ ایک پگڈنڈی کی طرف موڑ دی، جو تھوڑی دور تک بل کھاتی ہوئی سیاہ روپوش پہاڑوں کے اندر کہیں روپوش ہو گئی۔ کیسر مینوئل روم کے پادری سے پوری طرح واقف تھا۔ اسے علم تھا کہ یورپ کے محاذوں پر ہنیاڑی کو لانے والا یہ بوڑھا راہب بڑے عزائم کا مالک ہے۔ اگر اسے جولین کی بوڑھا سے روانگی کا بروقت علم ہو جاتا تو نہ جانے قسطنطین اعظم کا یہ آخری جانشین کارڈینل کے لیے قسطنطنیہ کو کیسے سجاتا۔ یہ وہی شہر تھا، وہی قسطنطنیہ جس کے دربار میں سکلیہ، کارتھج، مصر، شام، جارجیا اور آرمینیا تک کے مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ آیا صوفیہ کی تعمیر نے اس شہر کو مشرقی کلیسا کا درجہ دے دیا تھا، اور جب جولین حدود شہر میں داخل ہو گیا تو کیسر اس کے خیر مقدم کو قصر شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ ورنہ میں شکست کے بعد مسیحی یورپ کی ساری فوجی قوت جولین کے ہمراہ قسطنطنیہ آ رہی ہوگی، اور پھر کارڈینل جولین کی قیادت میں ترکوں پر ایک ایسی الغار کی جائے گی جو ورنہ کی تباہی کا پورا جواب ہوگا۔ لیکن جب کیسر نے جولین کے ہمراہ فوجی سرداروں کی بجائے ایک جواں سل اور حسین ترین دوشیزہ کے سوا کسی کو بھی نہ دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ورنہ سے کوئی راہب اس کے ہاں پناہ لینے آیا ہے۔ اسے سخت مایوسی ہوئی، اور اب وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر جولین قسطنطنیہ کیا لینے آیا ہے۔ کھانے کی میز پر بھی کیسر کی نگاہیں بدستور اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرتی رہیں، اور بوڑھا راہب کیسر کے اس اضطراب سے پوری طرح آشنا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ جب تک کیسر کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس ماحول کو سازگار بنانا مشکل ہے۔ اس نے پروکار لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ترکوں پر تلوار کی بجائے ایک حملہ محض تدبیر سے کیا جائے۔ کیسر خود تلوار کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اب اس کی حالت ایک ایسے دیہاتی بیمار کی سی تھی جو دوا سے مایوس ہو کر ٹونے ٹوٹکوں پر بھروسہ کرنے لگا ہو۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو مگر کوئی ایسا وار ضرور ہو جو فوری طور پر بھی کیا جا سکے اور کارگر بھی ہو۔ کیسر بول رہا تھا، میرے پاس ایک ایسا ہی تیر بہدف نسخہ ہے جو زود اثر بھی ہوگا اور آسان بھی، جولین نے کہا۔ کیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے درباریوں نے اپنے سر اوپر اٹھائے۔ کیسر ایک عجیب رازدارانہ انداز میں جولین کی طرف جھکا اور بولا، تو پھر زیادہ انتظار میں نہ رکھیے، مجھے معلوم ہوا ہے۔ جولین نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہنا شروع کیا، آپ نے قسطنطنیہ سے ادرنا تک تمام خانقاہوں میں جاسوسوں کا نظام پھیلا رکھا ہے؟ جولین نے پوچھا۔ آپ کی معلومات قابل رشک ہیں، مگر کیسر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس وقت تک ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ عثمانی دارالخلافے کے ہر واقعے کی اطلاع یہاں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے۔ کیسر بول رہا تھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مریامہ کہاں ہے؟ مریامہ کا ذکر سن کر کیسر کے کان کھڑے ہو گئے، اور اس نے تیزی سے کہا، میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر مریامہ کے متعلق سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خیر آپ کو اتنا تو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کیسا ہے؟ جولین نے پوچھا۔ اس وقت تک زندہ ہے، کیسر نے جولین کی باتوں میں قدر دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ آپ اس بچے سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اسے یہاں قسطنطنیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جولین نے کہا۔ کیوں؟ کیسر نے پوچھا۔ اگر عثمانی تخت کا دعویدار یورپ میں آ گیا تو ہمارے مقصد کو بڑی تقویت پہنچے گی، جولین نے کہا۔ کیسر اپنی ہنسی کو ضبط نہ کر سکا، بے اختیار اس کا کہکہا گونج اٹھا۔ جولین کے وقار کو سخت دھچکا لگا، کہیں کیسر اس کے منصوبے کا مذاق تو نہیں اڑا رہا؟ وہ مسکراتے مسکراتے اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ کیسر اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، معاف کیجیے، مجھے اپنی ندامت چھپانے کے لیے کہکہے کا سہارا لینا پڑا۔ کیا واقعی مسیحی دنیا اب ترکوں کی زبردست فوج کے سامنے مریامہ کے معصوم بچے کو میدان میں لانا چاہتی ہے؟ اور کیا اس منصوبے کی ناکامی پر آپ یورپ کی حسین عورتوں کے ساتھ ادرنا پر حملہ آور ہوں گے؟ کیسر نے کہا۔ کیسر نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ وہ کیسر تھا، قسطنطین اعظم کا نوجوان جانشین۔ جولین پر وہ فخر کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی حملہ آور قسطنطنیہ کی دیواروں کے اندر بھی قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن جولین بھی کوئی ایسی معمولی شخصیت کا مالک نہ تھا کہ وہ کیسر کے سامنے بات نہ کر سکتا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا، کیسر تمہیں یورپی فوجی قوت پر جس کا زور ورنہ میں ٹوٹ چکا ہے طنز کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ جب تک ہم ادرنا پر حملہ کرنے کے لیے بے شمار فوجیں اور سامان جنگ جمع نہیں کر لیتے، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا زیب نہیں دیتا۔ ہمیں عثمانی تخت و تاج کی وراثت کا جھگڑا کھڑا کر کے
اس اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے جس کی موجودگی نے ترکوں کو یہ عروج بخشا ہے، جولین کہہ رہا تھا۔ کیسر جولین کی گفتگو کو اب باقی توجہ سے سن رہا تھا۔ جولین کے لب و لہجے میں بھی اس کا مذہبی تقدس بدرجہ عتم ابھر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مریامہ کا بیٹا، سلطان محمد کا بھائی، اپنے باپ کی اتنی وسیع سلطنت میں سے اپنے جائز حق کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ معصوم شہزادے کے اس مطالبے کو پیگنڈے کی قوت سے سارے مسیحی یورپ اور یورپ کے اس حصے میں خاص طور پر نشر کیا جائے جس پر ترک قابض ہیں اور جہاں کی آبادی خالص یونانی مسیحیوں پر مشتمل ہے۔ یہ آواز بالآخر ہمیں ایک ایسی قوت مہیا کر دے گی جسے قسطنطنیہ کی جنگی قوت کے ساتھ ملا کر ہم ادرنا کی تسخیر کا مقصد حاصل کر سکیں گے، جولین نے کہا۔ کیسر اب کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بوڑھے جولین کی باتوں میں اسے ٹھوس حقائق نظر آنے لگے تھے۔ اس نے جولین کے خاموش ہوتے ہی کہا، مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا نازک اور خطرناک مارکا سر کیوں ہوگا؟ کون ہے جو اپنی جان پر کھیل کر ادرنا جانے کے لیے تیار ہوگا؟ جولین نے کنکھیوں سے تھیوڈورا کی طرف دیکھا اور پھر اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اس کا غم نہ کرو کیسر، تم صرف یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا جانباز تیار ہو جائے تو کیا تم ادرنا تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ جولین نے کہا۔ صرف ادرنا تک؟ کیسر مسکرایا۔ میں ادرنا کے اندر بھی اس کی حفاظت کی حامی بھر سکتا ہوں، مگر کیسر اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر دفعتاً تھیوڈورا کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، کہیں روم کا یہ مکار راہب اس بھولی بھالی دوشیزہ کو تو ادرنا بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب تک وہ تھیوڈورا کو کسی اور رنگ میں دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کی نظریں پوری آزادی کے ساتھ تھیوڈورا کے سیمی پیکر کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کا حسن اب لہجہ بلہجہ کیسر کے دل و دماغ پر مسلط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جولین کو کیسر کا یہ انداز، اس کی یہ خاموشی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اس نے کیسر کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں تھیوڈورا کو ہی ادرنا بھیجنا چاہتا ہوں۔ تھیوڈورا کو محسوس ہوا جیسے کیسر کے منہ سے ایک خفیف سی آہ نکل گئی۔ اس نے جولین کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر تھیوڈورا کی طرف گھورنے لگا۔ وہ اس سیاپوش بلکانی لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہو گیا تھا جسے جولین بوڑھا سے اپنے ساتھ یہاں تک لایا تھا اور جو کارڈینل جولین کے ترکش میں ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آخری تیر کی حیثیت رکھتی تھی۔ کیسر کو اس نورانی پیکر سے ایک عجیب ہمدردی پیدا ہوگی۔ اس نے شکایت کے سے انداز میں جولین سے کہا، آپ ایسی الڑ دوشیزہ کو شیر کی کچھار میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ جولین نے کیسر کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے کہا، ہاں، میں تھیوڈورا کو ادرنا بھیج کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کی گود میں ایسی لڑکیاں جنم لے رہی ہیں اسے ترک بھی ختم نہیں کر سکتے۔ میں یورپ کے سپہ سالاروں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کام کو وہ ناممکن سمجھ رہے ہیں اسے ایک نرم و نازک لڑکی پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے۔ جولین بولا۔ نہیں، کیسر نے جرات مندی کے ساتھ کہا، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوم کی بیٹی سے اتنی بڑی فوجی خدمت میرے ہوتے ہوئے نہیں لی جا سکتی۔ کیسر، یقین کرو کہ اس کام کے لیے سارے یورپ میں تھیوڈورا سے بہتر اور کوئی بھی شخص نہیں ہے، جولین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کیا ادرنا تک اس کی حفاظت کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ کیسر نے بوڑھے کارڈینل کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لا کر سر جھکا لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنی احمق ہوتی ہیں یہ لڑکیاں جو محض اپنے عقیدے کی تسکین کی خاطر اپنی ہر آرزو مذہب کے نام پر قربان کر دیتی ہیں۔ کیا تھیوڈورا ابھی سلیب کے ناموس پر قربان ہو جائے گی؟ اس نے ایک اچٹی سی نظر تھیوڈورا کے چہرے پر ڈالی اور پھر خیالات میں الجھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس بھولی بھالی لڑکی کو زندگی کا دوسرا رخ دکھایا دیا جائے تو شاید وہ اپنے آپ ہی اس خطرناک مہم پر جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو جولین کے حکم کی تعمیل پر آمادہ نہ کر سکا، مگر بوڑھے راہب کے خلاف کیسر کے دل میں خاموش احتجاج کا جو سمندر موجزن ہو گیا تھا۔ تھیوڈورا کے سبھی چہرے پر اس کی ایک ہلکی سی شکن بھی موجود نہ تھی۔ کیا تھیوڈورا اس کام پر پہلے ہی سے آمادہ کی جا چکی ہے؟ کیا اس حسین لڑکی کو انجام کی خبر ہے؟ ادرنا فتح ہو یا نہ ہو، مسیح کی عظمت بحال ہو یا نہ ہو، کیسر بہرحال تھیوڈورا کو شریک زندگی بنانا چاہتا تھا اور اسے اپنے محل میں لانے کی خواہش کرتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، کیا یہ ممکن نہیں کہ ادرنا تک تھیوڈورا کی حفاظت کی جا سکے؟ جولین کیسر کو جھنجھوڑنے لگا۔ میں اس خاموشی کا کیا مطلب سمجھوں؟ کیسر چونکا۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، بالکل ممکن ہے، اس کا معقول انتظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت خوب، جولین مسکرایا، بہت خوب، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تھیوڈورا کو اپنے مشن پر راتوں رات پوری رازداری کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ تھیوڈورا ایک ایسا راز ہے جس کا فاش ہو جانا نہ صرف تھیوڈورا بلکہ خود ہمارے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن میری بات تو سنیے، کیسر نے کچھ اس طرح کہا جیسے وہ اپنی بات پوری کرنے کی غرض سے جولین کی بات ہی نہ سن سکا تھا۔
اس نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اگر آپ ایک فیصلہ کر ہی چکے ہیں اور نوابزادی تھیوڈورا کو آپ کا یہ خطرناک فیصلہ قبول بھی ہے تو پھر مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنے لمبے سفر کے بعد کم از کم 2-1 روز تو اسے آرام ملنا چاہیے۔ آخر ہمیں ایسی مجاہدہ کی خدمت سے کیوں محروم رکھتے ہیں آپ؟ کیسر کہہ رہا تھا۔ تھیوڈورا نے شکر گزار نگاہوں سے کیسر کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور جولین صرف اتنا کہہ سکا، خیر، جو کیسر کا حکم۔ ایک عرصے کے بعد کیسر کے محل میں زندگی کروٹیں لینے لگی تھی۔ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کنیزوں، خدمت گاروں اور شہزادیوں کی جھرمٹ میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ کیسر کس خوش نصیب مہمان کے اعزاز میں یہ جشن منا رہا ہے۔ تھیوڈورا کو محل کے مخصوص کمروں میں ایسی کنیزوں اور خدمتگاروں کے سپورٹ کیا گیا جن کے سینوں میں کیسر کی سرکش نوجوانی کے کئی راز دفن تھے۔ کیسر انہیں جانتا تھا اور وہ کیسر کو۔ محل کی خاص مشاتائیں اور ماہر کنیزیں کچھ اس بے تکلفی سے تھیوڈورا کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھیں کہ وہ یہ بھی معلوم نہ کر سکی کہ آخر اس ہمہ ہمی کا مقصد کیا ہے۔ یہ سارے محل میں پراسرار سی سرسراہٹ کیوں ہے؟ سرگوشیوں اور دبے دبے کہکہوں کا مدعا کیا ہے؟ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جس ماحول کو قطعی طور پر بھلا چکی تھی، جن کنیزوں سے جدا ہوئے اسے ایک عرصہ گزر چکا تھا، آج وہی اس کے گرد و پیش مکڑی کی طرح حسین اور نظر فریب جالے تن رہی تھی۔ تھیوڈورا کو بار بار گمان ہوتا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ایک نوجوان کنیز پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ تھیوڈورا کی طرف بڑھی اور آہستہ سے بولی، محترم نوابزادی، اس جشن کے لیے آپ کا یہ سیاہ لباس کسی طرح بھی موزوں نہیں ہے۔ یہ قسطنطنیہ کی باہر کا جشن ہے۔ ایک بڑی مشاطہ نے صندوق کھول کر اطلس و کم خواب کے نادر ترین لباس تھیوڈورا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، آپ کون سا رنگ پسند کریں گی؟ موتیوں، جواہرات اور مرصع زیورات کی آبنوسی صندوقچیاں کھل گئیں اور کئی آوازیں آپس میں گتھم گتھا ہونے لگیں۔ آپ کو کون سے موتی پسند ہیں؟ آپ کیسا زیور پسند کریں گی؟ ان جواہرات کی طرف دیکھیے اور اب آئینے میں بھی اپنے آپ کو پرکھیے۔ آخر ایک بیش قیمت آئینہ آپ تھیوڈورا کے سامنے آ گیا۔ نوابزادی، اپنے آپ کو پہچان سکتی ہیں؟ کم از کم کیسر اور کارڈینل تو نہ پہچان سکیں گے۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ایک نوجوان کنیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھیوڈورا کی نگاہیں جب آئینے کی طرف اٹھیں تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا، تھیوڈورا کہاں ہے؟ وہ خود بھی آج اپنے آپ کو پہچان نہ سکی۔ اس کے دل نے کہا، اگر یہ تھیوڈورا ہے تو واقعی محبت کے قابل ہے۔ اس کے کانوں میں مختلف آوازیں گونج رہی تھیں۔ اگر ہنیاڑی نے معاہدہ زیدین توڑ دیا تو اس کا کیا قصور؟ اگر جولین ورنا کی تباہی کے بعد ابھی تک ادرنا کی تسخیر کے خواب دیکھ رہا ہے تو سچا ہے۔ اگر کیسر تھیوڈورا کو ادرنا جانے سے روک رہا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، اس کے دل کی مجبوری۔ جشن میں شریک ہونے تک جانے کتنی ہی ایسی اور آوازیں ان آوازوں سے ہم آہنگ ہوتی گئیں۔ تھیوڈورا جب اس بڑے ہال میں داخل ہوئی جہاں یونان کی عظمت امین مسیح کے عکس کو شراب کے چھلکتے ہوئے ساغروں میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہال میں ایک طوفان سا جاگ گیا۔ ہر شخص کی نظر تھیوڈورا کی طرف اٹھی اور جم کر رہ گئی۔ ایک عجیب سناٹا سا لہرا کر رہ گیا۔ شراب ساغروں میں منجمد ہو گئی اور جو ہاتھ جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا۔ سارے ہال پر ایتھنز کے کسی ایسے عجائب گھر کا گمان ہونے لگا جس میں ہر شے پتھر کی تھی، ہر شخص ایک مجسمہ تھا۔ تھیوڈورا کے وجود کی حرکت نے اچانک اس طلسم کو توڑا۔ وہ دہلیز سے آگے بڑھی تو لوگوں میں زندگی کے آثار ابھر آئے، مجسموں میں جان پڑ گئی، پتھر حرکت میں آ گئے، لوگ اٹھے، جولین اٹھا، کیسر اٹھا، اور پھر جیسے اس عظیم الشان ہال کے اندر موجود ہر چیز اس حسن مجسم، اس شعلہ جوالا کے حضور زمین تک جھک گئی۔ تھیوڈورا کو جولین اور کیسر کے درمیان میں جگہ ملی۔ جو ہی وہ اپنی نشست پر بیٹھی، جشن کے ہنگامے اپنے شباب کو پہنچ گئے۔ ٹروئے، اسپارٹا، کارتھیج، سسلی، قبرص اور کریٹ کی حسین ترین عورتیں نیم اڑیاں لباس میں اچانک اس طرح ہال میں نمودار ہوئیں جیسے آسمانی حوروں کا کوئی غول راستہ بھول کر چھم سے یہاں آ پہنچا ہو۔ رقص کا جادو جاگنے لگا، پائل کی جھنکار گونجنے لگی، ڈھیلے ڈھالے ریشمی لباس لہرانے لگے۔ عورتیں تتلیوں کی طرح ناچ رہی تھیں، ہاتھ ساغر و مینا سے ہونٹوں کی طرف اٹھ رہے تھے اور آنکھیں اپنی تمام تر بصری قوت کے ساتھ تھیوڈورا کے پیکر میں جذب ہو رہی تھیں۔ رات ڈھلتی رہی، رقص جاری رہا، دور چلتے رہے، زندگی مسکراتی رہی، خواب پلتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ جشن کا ہر ہنگامہ نیند کے پھیلے ہوئے آغوش کی طرف خمار آفرین رفتار سے رینگنے لگا۔ رقص کرتی ہوئی تتلیاں ایک ایک کر کے فرش پر یوں بیٹھتی چلی جا رہی تھیں جیسے ان کے پر ٹوٹ گئے ہوں، ہاتھوں کی حرکتیں بے اختیار ہونے لگیں، جام و مینا چھوٹ چھوٹ کر گرنے لگے، شیشے ٹوٹنے لگے،
اور آنکھیں بتدریج بند ہوتی چلی گئیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔